معزز دوستو، حضرت امام حسین کو آج پوری دنیا جانتی ہے۔ آپ مسلمانوں کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ سچ اور انصاف کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے دنیا کے تمام مسلمان، وہ چاہے سنی ہوں شیعہ ہوں، حضرت امام حسین کو محرم کے مہینے میں ضرور یاد کرتے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں کچھ ہندو ایسے بھی ہیں جو حضرت امام حسین کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اور یہ لوگ امام حسین سے اپنے رشتے بھی جوڑتے ہیں اور طرح طرح کے دعوے بھی کرتے رہتے ہیں۔ عام طور سے ان ہندوؤں کو حسینی برہمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، آج اپنی اس ویڈیو میں ان حسینی برہمنوں کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ دوستو، اگر اس بارے میں بات کی جائے کہ ان حسینی برہمنوں کا امام حسین سے کیا رشتہ ہے، تو آپ کو بتاتے چلے کہ ان حسینی برہمنوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے امام حسین کی اس جنگ میں مدد کی تھی جو کہ انہوں نے یزید کے خلاف کربلا کے میدان میں لڑی تھی۔ اب دوستو، سوال یہ ہے کہ مدد کیسے کی گئی تھی، کیونکہ یہ جنگ تو عراق میں ہوئی تھی، اور مدد ہندوستان سے کیسے کی گئی؟ تو معزز دوستو، اس بارے میں اتہاسکار دو الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ اتہاسکاروں کی اگر مانی جائے تو ان کے مطابق اس دور میں راہب دت نام کا ایک تاجر یعنی کہ بزنس مین ہندوستان میں رہا کرتا تھا، اور یہ ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کو شادی کیے ہوئے تو بہت دن ہو گئے تھے لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی انسان سے آخری نبی کے نواسے امام حسین کے بارے میں سنا، تو وہ فوراً امام حسین سے ملنے کے لیے عراق پہنچ گیا، اور عراق پہنچ کر جب راہب دت نے امام حسین سے ملاقات کی تو امام حسین نے راہب دت کے لیے دعا کی، اور اس دعا کی وجہ سے اس کو اولاد عطا ہوئی، اور اس کے بعد راہب دت حضرت امام حسین کو بہت زیادہ ماننے لگا تھا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے خاندان کو کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو اس وقت راہب دت عراق کے اسی علاقے میں موجود تھا کہ جہاں ایک جنگ ہو رہی تھی، اور جب ان کو امام حسین کے بارے میں پتہ چلا تو وہ فوراً ہی ان کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر پہنچ گئے تھے، اور پہنچ کر یزیدی فوج سے مقابلہ بھی کیا تھا۔ اور اتہاسکار بتاتے ہیں اس جنگ میں سوائے راہب دت کے ان کے سارے ساتھی مارے گئے تھے، اور بعد میں راہب دت اور ان کی اولادوں کو ہی حسینی برہمن کہا جانے لگا، جو کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے مارے گئے تھے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف اتہاسکار حسینی برہمنوں کی اس پوری کہانی کو جھوٹ پر مشتمل بتاتے ہیں، یعنی یہ کہانی پوری طرح سے جھوٹی ہے، اور ان کے مطابق تو سچائی یہ ہے کہ جب یزید کی فوج نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو امام حسین نے اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو خط بھیجے تھے۔ ان میں پہلا خط امام حسین نے اپنے دوست حبیب کو روانہ کیا تھا، جبکہ دوسرا خط ہندوستان کے راجا کی جس کو سمندر گپت کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو بھیجا تھا۔ دراصل یہ راجا امام حسین کے سسرال کی طرف سے رشتہ دار تھا، کیونکہ امام حسین کی بیوی جن کا نام شہر بانو تھا، وہ ایران کے بادشاہ یزگرد کی بیٹی تھی، اور اس بادشاہ کی بڑی بیٹی کی شادی ہندوستان کے راجا چندر گپت کے ساتھ کی گئی تھی، اور ان کا بیٹا سمندر گپت تھا، اور یہی وہ سمندر گپت تھا کہ جس کو امام حسین نے خط لکھا تھا، یعنی کہ رشتے میں امام حسین سمندر گپت کے خالو تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سمندر گپت نے خط ملتے ہی ایک سپہ سالار کے انڈر میں ایک بڑی فوج کربلا کی طرف روانہ کر دی تھی، اور جس سپہ سالار کے انڈر میں یہ فوج روانہ ہوئی تھی اسی کا نام راہب دت تھا۔ جب تک یہ فوج کربلا پہنچی تھی تب تک سب کچھ ختم ہو گیا تھا، یعنی کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ جنگ پوری طرح ختم ہو گئی تھی۔ اور اتہاسکار بتاتے ہیں کہ بعد میں اس فوج نے مختار ثقفی کے ساتھ مل کر امام حسین کے دشمنوں سے جنگ لڑی تھی۔ فی الحال دوستو، آگے جو بھی ہوا ہو، لیکن ہندوستان میں سے امام حسین کی مدد کے لیے کربلا جانے والی اسی فوج کے ساتھیوں کی اولادوں کو ہی آگے چل کر حسینی برہمن کے نام سے جانا جانے لگا۔ اب اگر دوستو بات کریں اس بارے میں کہ ان دونوں کہانیوں میں سے کون سی کہانی سچی ہے، تو معزز دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ زیادہ تر اتہاسکار دوسری کہانی جو سمندر گپت سے جڑی ہوئی ہے اسی پر یقین کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر اتہاسکار یہی مانتے ہیں کہ
کہ سمندر گپت نے ہی امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کی طرف اپنی فوج روانہ کی تھی، اور اسی فوج کے سپاہیوں کی اولادوں کو ہی آگے چل کر حسینی برہمن کہا جانے لگا۔ لیکن معزز دوستو، ہم لوگ ان اتہاسک کہانی پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسینی برہمنوں پر پہلے ہی بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور انٹرنیٹ پر بھی آپ کو اس کے بارے میں بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں۔ ایک مشہور پروفیسر کی جن کا نام انتظار حسین ہے، وہ اپنے ایک انگلش کالم کی جس کا نام برہمن ان کربلا ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ پہلے میں بھی حسینی برہمنوں کو ایک سنی سنائی کہانی ہی سمجھا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے جب میں دلی شہر میں ایک میٹنگ میں موجود تھا تو میں نے سب لوگوں کے سامنے اس کا انکار کیا تھا، یعنی میں نے سب لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ حسینی برہمن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی جھوٹی کہانی ہے۔ تبھی اچانک سے اسی میٹنگ میں موجود ایک عورت کھڑی ہو گئی تھی جن کا نام پروفیسر مونیکا دت تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر انتظار حسین کو بتایا کہ وہ خود بھی ایک حسینی برہمن ہیں اور ان کے باپ دادا اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انگلش کی 2 کتابیں پروفیسر انتظار حسین کو لا کر دی کہ جو حسینی برہمنوں کے اوپر لکھی گئی تھی، اور انہوں نے اپنی تاریخ سے ڈاکٹر انتظار کو آگاہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ بھی بتایا کہ ہندوستان کے مشہور اداکار سنیل دت جو سنجے دت کے باپ ہیں، وہ بھی حسینی برہمن ہیں۔ فی الحال دوستو آج کے دور میں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے دیشوں میں ایسے بہت سارے ہندو رہتے ہیں جو اپنے آپ کو حسینی برہمن بتاتے ہیں، اور 10 محرم کو مسلمانوں کی طرح ہی اپنے حساب سے حضرت امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ معزز دوستو، ان کہانیوں کی سچائی کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تو صرف اس ویڈیو میں وہ کہانی آپ لوگوں تک پہنچائی ہے جو حسینی برہمنوں کی طرف سے بتائی جاتی ہے۔ فی الحال معزز دوستو، آج کے ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اور نئے آنے والے ہمارے دوست ہمارے چینل ERK نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔